کہ توکل اللہ کی شان ہے کہ اس پر کیا جائے، کیا اللہ کے سوا کسی مخلوق پر توکل نہیں ہوتا، تو توکل خالق کی شان ہے، توسل مخلوق کی شان ہے۔ توسل مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہی نہیں، اور توکل اللہ کا ہوتا ہے، مخلوق کا نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں تقسیم ہیں۔ یہ جو کبھی خیال آ جاتا ہے نا کہ فلاں کو وسیلہ کیوں کریں، کیا وسیلہ، تو وسیلہ بنانے کا مطلب ہی اس پر نفی توکل ہے، توحید ہے، توسل کرنا بھی توحید ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ آپ مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک شخص سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں میرا یہ کام ہو جائے، آپ میرے لیے سفارش کریں اللہ کے حضور میرا یہ کام ہو جائے، تو اس عمل کو توسل کہتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ میں یہ اظہار کر رہا ہوں میرے عقیدے کا کہ میرا کام کرنے پر قادر آپ نہیں ہیں، قادر اللہ ہے، اس لیے تو آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ سے میرا یہ کام کروا دیں۔ ایک آدمی کسی دوسرے ایم پی اے کے پاس گیا اور کہا کہ یہ میرے بیٹے کی نوکری لگوا دیں۔ جانے والے نے ایم پی اے سے کہا کہ آپ چیف منسٹر صاحب سے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دیں، یہ توسل ہے۔ اب اس توسل بول کیا رہا ہے؟ توسل اپنے اندر سے آواز کیا دے رہا ہے؟ آواز یہ دے رہا ہے کہ ایم پی اے نوکری نہیں دے سکتا، چیف منسٹر دیتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ جب بندہ بندے سے کہتا ہے باری تعالیٰ ان کے صدقے مجھ پہ کرم کر دے، ان کے صدقے میرا عقدہ حل کر دے، یا کسی کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے یا کسی سے سفارش کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ سارے جو شکلیں ہیں توسل کی، یہ اعلان توحید و توکل ہیں۔ یہ توحید اور توکل کا اعلان ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ یہ بیٹا دینا، شفا دینا، رزق دینا، کام کرنا، حاجت پوری کرنا، مشکل آسان کرنا، یہ اس کی قدرت میں نہیں، قدرت اللہ کی ہے، اس نے اللہ سے کام کروا کے دینا ہے۔ تو توسل مخلوق کا اور توکل بولیے اللہ کا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں ایک نقطہ اور رہ جاتا ہے تاکہ ایک بات درمیان میں چھڑ گئی تو مکمل کر دوں۔ تو پھر سوال آ جاتا ہے جب توکل اللہ پر ہی کرنا ہے تو اس سے سفارش کیوں کروائی؟ خود ہی اللہ پاک کو عرض کریں اللہ خود کر دے گا۔ ہاں کرنا اللہ ہی نے ہے، خود عرض کریں تو خود بھی کر دے گا، مگر ان سے ساتھ سفارش چلی جائے گی تو اسے حیا آ جائے گا، وہ بات جو پہلے کر دی تھی اب اس میں حیا شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں حیا شامل ہو جاتا ہے۔ تو توسل کی بنیاد اس حیا پر ہے، اس تعلق پر ہے، اللہ سے اس نسبت خاص پر ہے جو اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ وہ جو اس کا راتوں کا جاگنا اللہ کے لیے، وہ جو ہر وقت اس کی عبدیت میں رہنا، ہر وقت اس کی بندگی میں رہنا، اس کی رضا میں رہنا، اس کی محبت میں رہنا، اس کے تذلل میں رہنا، اس کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اسے ناراض کبھی نہ کرنا، اس کی بات کو کبھی رد نہ کرنا، اپنا آرام، سکون، چین سب کچھ اللہ کے لیے ترک کر دینا۔ بندہ اللہ کے حضور ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس کو اس سے محبت ہے، اس کو اس سے محبت ہے، اب یہ اس کا بندہ محبوب ہے، بندہ مقرب ہے۔ تو توکل اللہ پر ہے، اور توسل مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کی سفارش کر دیں گے تو اب کام تو اللہ کی مرضی، ہمارا پابند تو ہے نہیں، مالک ہے، نہ ان کا پابند ہے، نہ ولی اللہ کا پابند ہے، نہ آپ کو اور ہمارا پابند ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی سے مجبور و پابند نہیں، لہذا وہ چاہے ہماری درخواست قبول کر دے، چاہے ریجیکٹ کر کے پھینک دے، چاہے پینڈنگ کی کھاتے میں ڈال دے، مالک ہے۔ اب ہر بندہ ترلا مارتا ہے نا کہ کہیں کام ہو جائے، تو توسل ایک ترلا ہے، توسل ایک اضافی کوشش ہے، مالک ہے، کرنا یا نہ کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو توسل کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ولی سے درخواست کروا دیں، سفارش کرا دیں، تو وہ پھر اس کو آگے حیا آ جاتا ہے۔ اب وہ جو امکان تھا نہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو نہ کرنے کا امکان بڑا کم رہ جاتا ہے، کیونکہ جس نے ساتھ سفارش کر دی اس کا تعلق بڑا قریبی ہے، اس کی بات وہ رد نہیں کرتا، وہ حیا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو ربنا علیک توکلنا، یہ وہ لوگ ہیں جو توکل پر پہنچ گئے، وہی اب فیض توسل کے قابل ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟
یہ توسل انہی سے ہو سکتا ہے جو توکل کے مقام پر بیٹھے ہیں. ہم تو متوکل ہی نہیں ہیں. ہم تو دنیا کے کتے ہیں, دنیا دار ہیں, دنیا کے طالب ہیں. ہماری نیکی میں بھی دنیا, ہماری نیتوں میں دنیا, ہمارے دماغ میں دنیا. سوچو, ہمارے اعمال میں دنیا, ہماری خواہش میں دنیا, طلب میں دنیا, اٹھنے بیٹھنے میں دنیا, جینے مرنے میں دنیا. ہم کون سا توکل لیے پھرتے ہیں؟ اور توکل خالی تقریروں کا نام تھوڑی ہوتا ہے. مولوی صاحب نے تقریر کر دی, واز کر دیا توحید پر, توکل پر, تو تقریر سے توحید اور توکل ہو جاتی؟ نہیں, تقریروں سے توحید توکل نہیں آتے. توحید سیکھنی ہے تو منصور حلاج کے خون سے سیکھو, جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے اللہ اللہ نکلتا تھا اور دریا دجلہ کی لہروں سے اللہ اللہ نکلتا تھا. تو توحید تو وہ مقام ہے کہ آپ پہلے تبدیل میں جاتے ہیں. کس میں؟ یعنی ہر ایک سے کٹتے ہیں, پھر تفرید میں جاتے ہیں, صرف اس کے ہوتے ہیں, پھر تجرید میں جاتے ہیں, پھر ہر ما سوى اللہ کا خیال ختم ہو جاتا ہے, سوائے اللہ کے کوئی جان نہیں بچتا, اور پھر جا کے توحید میں جاتے ہیں. تو توسل, وہ لوگ توسل کے قابل ہیں جو مقام توحید پر بیٹھے ہیں, یعنی اپنی تبدیل کر چکے, تفرید کر چکے, تجرید کر چکے, اب توحید پر ہیں. وہ لوگ موحد ہیں, اللہ کو حقیقت میں ایک ماننے والے, انہوں نے مان کر دکھا دیا. ان سے اللہ خوش ہے, راضی ہے. ان کا ہونٹ مٹ جائے تو وہ تقدیریں مٹا دیتا ہے. تو توسل اور توکل یہ ہے. ہاں, اگر ہم توکل پہ چلے جائیں تو کسی توسل کی حاجت نہ رہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی, کہ اس سے تو کوئی کائنات میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ بات تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں, ہم توکل کے مقام پر نہیں ہیں. تو جب توکل میں کمی ہے تو اس کمی کو توسل پورا کرتا ہے. وہ توکل والے ہیں, انہوں نے عرض کر دینا ہے مولا اس کا کام کر دے, بس ان کا عرض کر دینا, اس کی تقدیر نے قلم چلا دینا ہے, کیونکہ وہ توکل پر ہیں. ہم توسل پر ہیں, ہم توسل پر ہیں, اور اللہ والے توکل پر ہیں. راستہ وہی ہے, ہم نے اسی طرف جانا ہے. اسی راستے کو, مرحلوں کو, توسل کے مراحل کو عبور کرتے کرتے بندہ پھر توکل کی وادی میں داخل ہوتا ہے, جہاں وہ براہ راست اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. پھر وہ خود متوکل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے متوسل بہی ہو جاتا ہے, دوسروں کے لیے توسل کا ذریعہ بن جاتا ہے اور خود مقام توکل پر ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا, یہ سورہ مزمل میں ہے, جس کا اشارہ میں ابھی کر گیا ابھی پچھلے حصہ گفتگو میں. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے, یہ بتا رہا ہوں کہ جو عبادت ہے اس کا ابدیت میں بدلنا, جس درجے کی غایت محبت اور غایت تذلل مانگتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کامل توکل کی کیفیت نہ ہو. اگر بھروسہ اپنی صلاحیتوں پر رہے تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور متذلل نہیں کرتا, ذلیل اور حقیر نہیں جانتا. اور ذلیل اور حقیر اللہ کے حضور تبھی سمجھے گا کہ پہلے اپنے سب بھروسوں کی نفی ہو جائے گی. یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ عبادت ابدیت میں کیسے بدلے, ان شرائط کے ساتھ بدلتی. تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام جپا کر, اپنے رب کا بولیے نام جپا کر, اپنے رب کے نام کا ذکر کر. یہ بھی ایک نقطہ بتا دوں, توکل اور توسل کی بات ہو رہی تھی تو اس آیت کریمہ میں ایک بڑا عجیب اور لطیف نقطہ ہے جو عام طور پہ سمجھا نہیں گیا اور کبھی بیان نہیں کیا گیا, ایک نئی جہت ہے, سمجھنے والی بات. اللہ نے یہاں نہیں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اپنے رب کو یاد کر, وہ بھی ہے ان الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس مقام پر جو سورہ مزمل میں خاص حکم ہے, نہیں فرمایا کہ رب کا ذکر کر, رب کو یاد کر, نہ فرمایا رب کے نام کو یاد کر. بولیے رب کے نام کو یاد کر. نام ذات نہیں ہوتی, ذات کی علامت ہوتی ہے. شخصیت شخصیت ہوتی ہے, نام اس کو پہچان کروانے, متعارف کروانے کی علامت ہوتی ہے. اگر نام نہ ہو تو ذات سے تعارف نہیں ہوتا. نام نہ ہو تو کیسے کسی کو بلائیں گے, کسی کو کیسے بلائیں گے, کیسے پہچانیں گے؟ 5 بیٹے ہیں آپ کے,
تو آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں اور نام کسی کا بھی نہ رکھیں تو مشکل بنے گی. نام علامت، اسم کا معنی ہی علامت ہے، اسم کا معنی ہی علامت ہے، اور علامت جو ہے نام یہ کسی کی پہچان ہوتی ہے. اب اگلی بات سنیں، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اسم کا معنی پہچان ہے، اسم کا لغت میں معنی ہی پہچان اور علامت ہے. لفظ اسم کا نام اور پہچان. اللہ نے فرمایا اپنے رب کے اسم کو یاد کیا کرو. کیا؟ رب کی پہچان کو یاد کیا کرو. ہائے ہائے ہائے، ابھی ذات کی بات نہیں کی، یعنی فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، رب کو یاد کرو، نہیں، پہلے فرمایا رب کے نام کو یاد کرو. یعنی پہلے میرے نام سے جڑو تو نام تجھے میری ذات سے جوڑ دے گا. تو اسم توسل ہو گیا. اسم کیا ہو گیا؟ وسیلہ ہو گیا ذات کا. اسم وسیلہ ذات ہے، ذات کی پہچان ہے اسم. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. اور نام کا معنی ہے پہچان اور علامت. نہیں فرمایا کہ رب کا ذکر کر سورہ مزمل میں، فرمایا رب کے نام کا ذکر کر، یعنی رب کی علامت کا ذکر کر، رب کی پہچان کا ذکر کر. یعنی پہلے میرے نام کو جب، میرا نام تو اس سے جڑ جا، نام پھر میری ذات سے جوڑ دے گا. جب آپ کرتے ہیں نا اللہ 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 ذکر کرتے ہیں نا، کیا یہ ذکر کیا کہتے ہیں؟ ذکر اسم ذات. کیا کہتے ہیں؟ ذکر اسم ذات. اللہ کی ذات کے نام کا ذکر ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے نام کا ذکر ہے. تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تم میرے نام کا ذکر کیا کرو. ہر کوئی اس قابل تھوڑی ہے کہ میری ذات کو یاد کر لے. وہ بھی حکم دیا ہے قرآن میں، جا بجا دیا ہے. جو میری ذات کو یاد کر سکے تو کیا ہی بات ہے. مگر سفر شروع کرنا ہے تو ابتدا کم سے کم میرے نام کے ذکر سے کرو. نام کام بنا دیتا ہے، کیونکہ نام پہچان ہے، اور پہچان جو ہوتی ہے ذات کے لیے وسیلہ ہوتی ہے، ذات تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتی ہے. تو گویا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ خود اس کے اندر توسل کی تعلیم ہے، وسیلہ کی تعلیم. اللہ پاک نے قرآن مجید کو شروع کرایا کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرمایا جب کچھ پڑھو اور جب کچھ کرو تو ابتدا کرو یوں، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے. اللہ نے نہیں وہ فرما دیتا باللہ الرحمن الرحیم، اللہ سے شروع جو رحمان و رحیم ہے، یہ نہیں فرمایا. یہ تو قرآن کی ابتدا بھی ہے اور ہر کام کی ابتدا بھی بسم اللہ. تو بسم اللہ میں توسل ہے، بسم اللہ میں توسل ہے. فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. نہیں فرمایا کہ اللہ سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. تو اللہ سے کیسے شروع کر سکتا ہے؟ اللہ سے کیسے شروع کر سکتا ہے؟ تو اس نے فرمایا میں تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں، تم میرے نام سے شروع کرو. نام میری ذات کا میرا ہی وسیلہ ہے نا، نام میری ذات ہی کا تو وسیلہ ہے نا. تو گویا اللہ نے اپنے ذات سے شروع کروانے کے لیے اپنا نام یعنی اپنے وسیلے سے شروع کروایا. نام اس کی ذات کی پہچان کا وسیلہ ہے، معرفت ذات کا وسیلہ ہے. فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے. تو آپ نے دیکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تم میرے نام سے جڑ جاؤ، نام ذات سے جوڑ دے گا. تو بسم اللہ میں بھی ابتدا توسل سے ہے، انتہا توکل پر ہے. الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم، تینوں لفظ اللہ کے توکل کے لیے، اور بسم یہ توسل کے لیے. جب پہلی وحی نازل ہوئی تب بھی فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. ربک الذی خلق سے توکل شروع ہو گیا. ربک الذی، تمہارا رب جس نے پیدا کیا، یہاں سے توکل شروع ہو گیا. مگر شروع کرا اقرا بسم ربک الذی، اللہ کے رب کے نام سے پڑھ. نام میں توسل آ گیا. تو سمجھو نام میں توسل ہوتا ہے، ذات میں توکل ہوتا ہے. نام میں توسل ہوتا ہے اور ذات میں توکل ہوتا ہے. تو توسل اسی توکل کے مقام پہ پہنچا دینے کا نام ہے. اور بندگی چاہتے ہو تو ذکر ایسا کرو کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر یاد سے کٹ جاؤ اسی کی یاد رہ جائے، ہر طلب سے کٹ جاؤ اسی کی طلب رہ جائے، ہر خواہش و آرزو سے کٹ جاؤ اسی کی آرزو رہ جائے، ہر قصد سے کٹ جاؤ فقط وہی مقصود رہ جائے.
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے الگ ہو کر کٹ کر اس کی طرف ایسے ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو رہو۔ تو آپ نے دیکھا نام سے شروع کرایا اور فوری توکل اور اسی کے ہو رہنے کی وادی میں بھیج دیا، تبتل میں آ گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا رب المشرق والمغرب، کس کے ہو جاؤ؟ وہ رب جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ اس لیے کہ لوگوں تم اپنی بندگی بگاڑتے پھرتے ہو کہ یہ سارے اسباب جو مشرق اور مغرب میں ہیں اور تم ان پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ اس رب پر کرو جو کل مشرق و مغرب کا رب ہے، جو سب اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ یہ توکل آ گیا، اس پر بھروسہ کرو۔ وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی فائل کوئی مقدمہ کچہری میں جا کے کسی کونسل کو، ایڈوکیٹ کو، بیرسٹر کو، سولیسیٹر کو دے آتے ہیں، سارا کیس دے کے سپرد کر دیتے ہیں، وکیل کہتے ہیں جس کے سپرد کر دیا جائے۔ کیا؟ کیس اپنا جس کے سپرد کر دیں۔ اور پھر وہ وکیل عدالت میں وہ جب بات کرتا ہے تو وہ آپ کی بات ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کے بیہاف پہ بات کرتا ہے جی، اور وہ جو کمٹمنٹ دے دے عدالت میں وہ آپ کی کمٹمنٹ تصور ہوتی ہے یا نہیں؟ تو وہ جو کرے آپ کے بیہاف پہ وہ کرتا ہے، پھر آپ کو اس پر بھروسہ ہوتا ہے اور آپ ہر لمحے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ لیں، وکیل صاحب یہ نہ کریں، وکیل صاحب یہ نہ کریں، وکیل صاحب اس طرح کام میرا خراب ہو جائے گا، وکیل صاحب یہ نہ کہیں۔ وہ کہے گا بابا اے اپنا لفافہ پھڑ، کسی اور کو جا کے وکیل بنا دے۔ میں نے وکالت کی ہے نا چونکہ، تو میں اسی بولی میں بات کر رہا ہوں۔ وکیل کا یہ معنی ہی نہیں ہوتا کہ جگہ جگہ اس کو ٹوکا جائے اور دل دھڑکے۔ جب وکیل بنا لیا تو دل کی دھڑکن ختم ہو جانی چاہیے۔ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ میرا درد سر ختم، اب وکیل صاحب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ تو فرمایا فاتخذہ وکیلا، لوگوں اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لو اور اپنا درد سر ختم کر کے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ وہ کہے مولا تو جان، تیرا کام جان، میرا کام اب صرف تیری بندگی ہے، بقایا کام تیرے سپرد ہے، باقی کام۔ تو جب تک یہ کامل سپردگی نہ ہو اس وقت تک وکالت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو وکیلات توکل سکھانے کی بات کی اللہ پاک نے، تو توکل نہیں ہوتا۔ تو بندگی بغیر توکل کے نہیں ہے۔ توکل جب ہوتا ہے تب تذلل ہوتا ہے، وہ بندگی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وإلیہ متاب، اور اسی کے پاس میرا ٹھکانہ ہے، اور وہیں پلٹ کر میں نے جانا ہے۔ میں نے پلٹ کر، مسیر بھی ادھر ہے، متاب بھی ادھر ہے، پلٹ کر ادھر جانا ہے، ٹھکانہ بھی ادھر ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے گر سکھائے ہیں توکل کیسے پیدا ہو، کہ ہر شے کی نفی کر دو، اس پر بھروسہ کر لو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ میں نے پلٹ کر بھی ادھر ہی جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ خالق وہ ہے، مطلب ہے کہ آیا بھی وہیں سے ہوں۔ رب وہ ہے، مطلب ہے پل بھی اسی کے کرم سے رہا ہوں۔ وإلیہ المصیر، اور جانا بھی ادھر ہے، تو بالآخر انجام بھی وہ ہے۔ تو بندے جب تیری ابتدا بھی وہ ہے اور تیری موجودگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور تیرا انجام بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر بہتر نہیں کہ اسی کو وکیل بنا لے؟ پھر وہ اچھا ہی کرے گا نا۔ جو بندہ اللہ کو وکیل بنا لے تو وہ نفع کا سودا ہوا یا گھاٹے کا؟ نفع میں رہا۔ ہم اپنے آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے کام نہیں کیے، اللہ نے، آپ نے اس کے سپردی نہیں کیے۔ بس یہ ایک گورکھ دھندا ہے جو ذہنوں میں نہیں اترتا، الجھایا ہوا ہے اس نے ہمیں۔ ہمارا کام نہیں ہوا، ہماری بات نہیں سنی گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ پریشانی، یہ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے اسے سپردی نہیں کیا۔ اس نے اپنی بارگاہ میں سپردگی کا معنی سمجھا دیا ہے، سپردگی کا معنی سمجھا دیا ہے، مگر ہم وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ یہ جو عبدیت ہے اس کی دو قسمیں، ایک عبدیت عامہ ہے، ایک عبدیت خاصہ ہے۔ عبدیت عامہ، اللہ کا بندہ ہونا،
اب وہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ ابدیت عامہ، ابدیت خاصہ، عام بندگی اور خاص بندگی، یہ بھی نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ بندگی کے بھی مراتب ہیں۔ ہم نے یہ بھی نہیں، چونکہ بندگی ہی نہیں سمجھی تو بندگی کے راز کہاں سمجھیں گے۔ ایک بندگی وہ ہے جو کائنات کی ہر شے کو اللہ کا بندہ ہونے کی شان حاصل ہے۔ یہ پنکھا بھی اللہ کا بندہ ہے، کرسی، میز، عمارت، بندے، حیوان، چرند، پرند، فرشتے، پانی، دریا، نہریں، درخت، پتے، شجر، حجر، پتھر، کنکر، ہر شے اللہ کا بندہ ہے۔ اور پھر کافر، فاسق، فاجر، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ایک بندگی یہ ہے۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بندے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیوں کہ بندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان کی کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے حضور بطور عبد پیش ہوگا، ہر شے عبد کے طور پر۔ یہ بندگی عامہ بندگی ہے، عبدیت عامہ۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عام انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ جو بت ہوں گے، کفار اور مشرکین ہوں گے، ایک دوسرے کو قیامت کے دن تانا دیں گے، اللہ ان سے مخاطب ہوگا۔ ان کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی فرمایا یہ میرے بندے ہیں، یہ عبدیت عامہ۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن ہم ان کافروں اور مشرکوں کو اور ان کے بتوں کو جنہیں یہ پوجتے تھے، معبود بنا رکھا تھا، ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور اللہ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ ان بتوں سے پوچھے گا، ان کے جھوٹے معبودوں سے پوچھے گا کیا تم ہی ہو جنہوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا؟ تو یہاں قرآن مجید نے کافروں اور مشرکوں کے لیے لفظ عبادی استعمال کیا، اللہ کے بندے۔ اب فرق سمجھا رہا ہوں لوگوں پر، جب مطالعہ میں پورا کل نہیں ہوتا، ہر شے پہ اس کی تفریق اور جہتوں کے ساتھ جب پوری نظر نہیں ہوتی تو لوگ پھر گڑبڑ کرتے، غلط معنی نکالتے اور غلط تبلیغیں کرتے اور دین کا حلیہ بگاڑتے رہتے۔ تو یہ ابدیت عامہ ہے، یہ ابدیت عامہ جو پتھر اور شجر و حجر کو بھی حاصل ہے اور کافر اور غیر مسلم کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تمام لوگوں کے لیے، مومن اور غیر مومن۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک رتی برابر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، سب لوگوں کے لیے، نیک و بد، مومن، فاسق، فاجر، اچھے برے، سب کے لیے۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، فرما دے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو عام گناہگاروں کے لیے بھی کہا۔ تو یہ جو لفظ عبد ہے اس میں عبدیت عامہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ عبدیت عامہ، ہر شے اللہ کی بندگی میں ہے اور ہر شخص اللہ کی بندگی میں ہے، ہر شے اللہ کا عبد ہے اور ہر شخص اللہ کا عبد ہے، مومن ہے یا کافر ہے۔ اب دوسری قسم ہے عبدیت خاصہ۔ اب عبدیت خاصہ کے لیے قرآن مجید نے الگ ارشاد فرمایا۔ کون ہے؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سورہ زمر میں ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دے۔ اب یہاں عبدیت خاصہ، خوشخبری والے عبد آ رہے ہیں۔ وہ گرفت والے بندے تھے، مواخذے والے بندے تھے، عذاب والے بندے تھے، جواب طلبی والے بندے تھے، اب خوشخبری والے بندے آ رہے ہیں۔ فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دے۔ باری تعالیٰ کون سے بندے سنیں؟ آپ بھی شامل ہیں اس ندا میں، یا عباد میں شامل ہیں اس وقت۔ کیسے؟ فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو میری بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو میری بات، بولیے نا، میری بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ اور پھر فیتبعون احسنہ، اور اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں ان کو ملتی ہیں پھر اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں،
اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، یعنی میری بات دھیان سے سنتے ہیں اور پھر میرے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل لیتے ہیں۔ فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا خوشخبری سنا دیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ ہائے ہائے، جنہوں نے زندگی میں میری بات دھیان سے سنی اور اس پر عمل کیا۔ بس دو ہی باتیں ہیں، اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ دھیان سے سننے کا عمل تو آپ کا ہے، 50-50% تو ہو گیا۔ دھیان سے سنتے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا۔ یہ جو دور دور سے آتے ہیں اعتکاف، تو آپ اپنے محلے کی مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہاں اعتکاف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، نہ، ہرگز نہیں۔ اعتکاف کا ثواب زیادہ ہونا تو حرم کعبہ ہے، حرم مدینہ ہے، بیت المقدس ہے، باقی سب مسجدوں میں ثواب برابر ہے، یہاں کوئی ثواب زیادہ نہیں ملتا۔ البتہ شریعت کے مدارج ہیں، چھوٹی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس کے ثواب کے درجات ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں اعتکاف آپ کو کیا چیز، ثواب تو کھینچ کے نہیں لاتا، ثواب کا لالچ ہوتا تو محلے میں بھی مل جانا تھا، اپنے شہر میں بھی مل جانا تھا، اتنا ہی جتنا یہاں ملے گا۔ تو ثواب کے سودے پر تو میں نے بلایا ہی کبھی نہیں، اور ثواب والا سودا ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، کیوں آئے ہو؟ یستمعون القول، اللہ کی بات سننے کے لیے آئے ہو۔ اور اس نے کتنے پیار بھرے لہجے میں کہا ہے، سوچیں اس رب کا راضی ہونے کا عالم کیا ہوگا جب وہ فرماتا ہے میرے محبوب میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون بندے؟ جو میری بات بڑے دھیان سے سنتے۔ ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ بھی دھیان سے آپ کو دیکھ رہا ہے، تبھی تو بات کی ہے نا، جو میری بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں، تو اس کا دھیان آپ کی طرف، بولیے، اس کا دھیان آپ کی طرف ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدھا کام تو کرتے ہیں، یستمعون القول، آدھا کام تو ہو گیا، اب آدھا رہ گیا۔ ایک ٹھوکر لگا دیں، ایک ٹھوکر لگا دیں، بس آدھا کام ہے، باقی وہ بھی ہو جائے گا، اس کے بندوں میں آ جاؤ گے۔ اس نے شرطیں دو لگا دی ہیں میرے بندوں کی، کیا؟ یا عبادی کی شرطیں دو لگا دی ہیں، ایک یستمعون القول اور دوسری فیتبعون احسنہ۔ ایک شرط لگا دی ہے استماع، کیا؟ استماع۔ دوسری شرط لگا دی ہے اتباع۔ دو شرطیں لگا دی ہیں، استماع ہو گیا، اب اگر ایک ٹھوکر اور لگا دو اور اتباع بھی ہو جائے تو کام بن جائے۔ اور اگر ہم اس کے مخاطبے میں آ جائیں، وہ جن کو دھیان میں لے کر اس نے فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، اگر ہم اس دائرے میں آ جائیں تو اور کیا لیتے ہو؟ بولیے نا، کیا لیتے ہو؟ تو استماع حاصل ہو گیا آپ کو۔ یہ بھی آج کے دور میں ہر ایک کو نصیب۔ کتنے لوگ آج کے دور میں ایسے بچ گئے جو مولا کی بات دھیان سے سنتے، کتنے لوگ بچ گئے؟ وہ دھیان نہیں رہے، اس کی بات ہی نہیں رہی۔ کتنے ہیں جو اس کی بات ہم کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اس کی بات کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں، پھر کتنے ہیں جو دھیان سے سنتے ہیں؟ بہت کم ہو گئے۔ آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ دھیان سے سننے والوں میں ہو گئے، اب ایک قدم اور رہ گیا اس تک پہنچنے کا، ایک قدم۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو دھیان سے سنا ہے اس پر عمل کر لو، عمل کر لو، اس میں ڈل جاؤ۔ جو سنا ہے اللہ پاک یتبعون اتباع، اس میں عمل کرنا، اس میں ڈھل جانا ہوتا ہے، ماڈل کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، وہ کہتا ہے جو میری بات دھیان سے سنتے ہیں اور پھر جو سنتے ہیں اس میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہائے، میری بات دھیان سے سنتے ہیں اور جو سنتے ہیں اس میں کہیں اس میں ڈل جاتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے ڈھل جاتے ہیں؟ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر
بڑی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی جب میرے بندے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے تکبر نکل جاتا ہے، ان میں سے رعونت نکل جاتی، ان کی گردن اکڑی نہیں رہتی، ان کے اندر کبر نہیں رہتا، عجب نہیں رہتا، گھمنڈ نہیں رہتا، ہاؤنا بڑی عاجزی انکساری سے مٹ کر چلتے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں کہ کہیں کسی قدم پر مالک ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار کی بات ہے یا حضرت فضیل بن عیاض کی بات ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مرشد کون ہے، آپ کا استاد کون ہے جس نے آپ کو بندگی سکھائی، جس نے آپ کو عبدیت بندگی سکھائی؟ وہ کہنے لگے مجھے بندگی سکھانے والا میرا استاد ایک میرا غلام تھا، حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت ابراہیم بن ادھم۔ ابھی شام کے سفر میں ہم حضرت ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں حاضر تھے اور ان کی پچھلی سلطنت کو بھی یاد کر رہے تھے اور بعد کی سلطنت کو بھی دیکھ رہے تھے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی نا، جس جگہ شام میں، اس جگہ وہ ان کا بسیرا ہے، جبل لازکیہ کے پہاڑوں میں سمندر کے کنارے پر، تو اس علاقے کے بادشاہ کو خبر ملی کہ بخارا کا بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑ کے آ گیا ہے، تو وہ سمجھانے کے لیے آیا، اللہ کے بندے بادشاہی چھوڑ کے تو اس محتاجی فقیری میں آ کے مرتا پھرتا ہے۔ گدڑی سی رہے تھے، گدڑی ہاتھوں سے، اس نے سمجھایا تخت چھوڑ آئے ہو، بادشاہی چھوڑ آئے ہو، اس فقیری میں کیا ملے گا؟ آپ نے بات سن لی، سننے کے بعد اسے کہا ادھر ہی بیٹھ جائے۔ آپ نے اپنی سوئی سمندر میں پھینک دی، سمندر کے کنارے کٹیا لگائی تھی، وہیں چھوٹا سا گاؤں ہے، وہیں آباد ہیں، سوئی پھینک دی اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی تو تلاش کر کے لا دو۔ اس کے سامنے سمندر کی مچھلیاں 1000 مچھلیاں، اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی لے کے حاضر ہو گئیں سطح آپ پر، پانی کی سطح پر۔ اور آپ نے فرمایا بادشاہ کو کہ وہ جس سلطنت کی مجھے یاد دلاتے ہو، کیا اس میں ایسی بادشاہی بھی تھی؟ بادشاہی تو اس سے بھی بڑی مل چکی ہے، مگر یہ فقیری اس مخلوق کے لیے تو نہیں، فقیری تو اس کے لیے فقیر بن کے بیٹھا ہوں، اس کے لیے فقیر بن کے بیٹھا ہوں، یہ بندگی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم، سلطان ابراہیم بن ادھم، ان سے پوچھا کہ آپ کا استاد جس نے آپ کو بندگی سکھائی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ایک غلام تھا جسے میں خرید کے لایا، اور وہی میرا استاد ہے جو مجھے بندگی سکھا گیا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے، یہ جاننے کے لیے تاکہ اس نام سے تمہیں بلایا کروں۔ اس غلام نے کہا مالک جس نام سے بلا لیں، جو کہہ کے بلا لیں وہی میرا نام ہے۔ بھائی نہیں، یہ کیا بات ہوئی، کوئی تو ہوتا ہے۔ اس نے کہا غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ پھر میں نے پوچھا تو کھاتا کیا ہے تاکہ کچن میں آرڈر دے دیں، تیری پسند کا کھانا بھی پک جائے۔ اس نے کہا سرکار جو کھلا دیں وہی پسند ہے، غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی، غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی۔ پھر میں نے پوچھا کوئی لباس بتا، کیا لباس تجھے پسند ہے وہ آپ کو منگوا دوں تمہیں؟ اس نے کہا نہیں، جو پہنا دیں، غلام کا لباس بھی کوئی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں میں تڑپ اٹھا، ساری رات رونے میں گزار دی کہ میرا غلام ہے، اس کی بندگی کا یہ عالم ہے، اور میں اس رب کا غلام ہوں، میں نے بندگی کا کیا سیکھا ہے؟ تو بندگی خود سپردگی ہے، بندگی خود سپردگی ہے۔ جب بندہ خود کو مولا کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اس کو عبدیت خاصہ سے نوازتا ہے، اور پھر اس میں خوشخبری دے کر کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ آج یہ انکساری سے چلتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اکھڑ جاہل لوگ جب انہیں اکھڑ طریقے سے بلاتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے، ان سے ٹکراؤ نہیں شروع کر دیتے، وہ درگزر کر دیتے ہیں اور سلام مفارقت کرتے ہیں، اور سلامتی کہہ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سلامتی کے ساتھ ایک طرف ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں، یعنی لوگوں سے الجھتے نہیں۔ والذین یبیتون لربہم
سجدا و قیاما، یہ تو ان کا دن بھر حال رہتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو میرے حضور پہ کر قیام اور پہ کر سجود ہو جاتے ہیں۔ پھر رات کو اور لوگ سوتے ہیں، میرے بندے نہیں سوتے، وہ میرے لیے جاگتے ہیں۔ یہ ابدیت خاصہ۔ پھر ان ابدیت خاصہ کے لیے اللہ پاک نے شیطان سے کہا، جن کو خاص بندوں میں لیتا ہے، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ جب شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ باری تعالیٰ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ نے اسے کہا شیطان ابلیس تجھے مغالطا ہے، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا داؤ اور تیری طاقت نہیں چل سکتی۔ اور شیطان نے بھی اقرار کیا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اب اس حصہ گفتگو کے آخر میں اور سب سے قیمتی حصہ قرآن کا اب بیان کرتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کا ذکر کہاں کہاں کرتا ہے ابدیت کا، اور کس کس کے لیے کرتا ہے، کس شان سے کرتا ہے، کس رنگ اور ڈھنگ سے کرتا ہے، تاکہ کچھ لالچ پیدا ہو جائے آج کے بعد کہ ہم بھی بندے بن جائیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کی کوئی ہستی عزیز اور محبوب اور مقرب نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام سے بلند و بالا قدر و منزلت اور عزت و عظمت رکھنے والی کوئی ذات اللہ کی نگاہ میں حضور کے سوا نہیں ہے۔ وہ ذات جسے سب سے اونچی بلندی، رفعت اور عظمت عطا کی ہے، اللہ پاک نے اس محبوب کا ذکر سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں کیا، عبدنا کہہ کے کیا، ہمارا بندہ۔ سورہ بقرہ میں ابتدا میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ تو حضور کا ذکر کیا اپنا بندہ کہہ کر، کیا اپنا بندہ کہہ کر، اور پھر جب کرم کیا آقا علیہ السلام پر اور حضور کی بندگی کو اور مقام اور عظمت کو انتہا پر پہنچانا مقصود تھا، اور جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل کو جو بھیجا شب معراج لے جانے کے لیے، وہ حقیقت میں جبرائیل لے جانے والے نہیں تھے، وہ صرف دکھائی دینے والے تھے، لے جانے والا تو وہ خود تھا۔ لے جا وہ خود رہا تھا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے مقرب بندے کو خود لے گئی۔ بعبدہ مصاحبت کے لیے ہے، وہ خود مکہ سے لے کر مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ تک خود مصطفیٰ کے ساتھ تھا، خود مکہ سے حضور کو لے جانے والا تھا۔ سفر معراج میں وہ خود حضور کے ساتھ تھا۔ وہ کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، وہ نہیں کہتا کہ پاک ہے جبرائیل جو لے گیا۔ جبریل کے ذمہ تو براق کی سواری تھی تاکہ لوگ سواری کو دیکھیں اور لے جانے والے کو دیکھیں، اور میرا معاملہ پردے میں رہے، میں خود لینے آیا ہوں، لے جا رہا ہوں۔ تو سفر معراج میں خدا خود مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آ جائے کہ پہلی بار بات سنی اور بہت بڑی بات ہو گئی تو اللہ خود حضور کے ساتھ تھا، کیسے تھا؟ تو سن لیں، وہ تو جب آپ سفر پہ جاتے ہیں اور اللہ پر توکل کر کے چلیں تو ہر مسافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام جب سفر پہ چلتے اور ہر مسافر کو سفر پہ چلنے کے لیے دعا سکھاتے اور خود دعا کرتے، اور اس دعا کے کلمات کیا ہے؟ انت صاحب فی السفر، انت صاحب فی السفر، یاد رکھ لیں یہ دعائے سفر ہے۔ اے اللہ تعالیٰ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو لوگوں دھیان سے سن لو، جس طرح بندگی کا معنی جدا جدا ہے، ایک بندگی وہ بھی ہے جو کافر کے پاس ہے، اور ایک بندگی وہ بھی ہے جو حیوان کے پاس ہے اور ہر پتھر و شجر کے پاس ہے، اور ایک بندگی وہ بھی ہے جو ملائکہ ولی اور انبیاء کے پاس ہے۔ جس طرح بندگی جدا جدا ہے، اس طرح انت صاحب فی السفر، تو ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ساتھ رب کا وہ ہے جو ہر مسافر کے ساتھ ہے، ایک ساتھ خدا کا وہ ہے جو سفر معراج میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ وہ سفر میں ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟
پھر اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ کے بھی قریب ہیں۔ میں دلیل سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہن میں خیال آئے تو جواب آپ کے پاس ہو کہ خدا ساتھ کیسے تھا؟ خدا تو اب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو معراج مصطفیٰ کے سفر میں حضور کے ساتھ نہ تھا؟ فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ کے بھی قریب ہیں، ہم تمہاری شاہ رگ کے قریب ہیں۔ تو اللہ کا بندہ جہاں ہوتا ہے خدا اس کی شاہ رگ کے قریب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، اللہ نے فرمایا انا عند عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، حدیث قدسی ہے، جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے ذاکر کے ساتھ اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ تو وہ تو اپنے ذاکروں کے ساتھ ہے، اپنے شاکروں کے ساتھ ہے، اپنے بندے کی مجلس میں اس کا ہم نشین ہے، اپنے بندوں کے سفر میں ساتھ ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے بندے کا حال بدلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے ساتھ ہونے کا معنی بدلتا جاتا ہے، اس کی صحبت و مصاحبت کا مفہوم بدلتا جاتا ہے۔ جب بندگی حضور کی ذات کا معاملہ آتا ہے تو ادھر بندگی حضور کی ذات میں انتہائی کمال پر پہنچتی ہے، اسی طرح خدا کا ساتھ ہونا اس کا معنی بھی انتہائی کمال پر پہنچتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، حضور کو بھی بلایا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے انہیں معراج طور پہ کرایا۔ جب طور پہ گئے تو ارشاد فرمایا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے مقام پر آ گیا۔ حضرت موسیٰ کو بھی بلایا تھا معراج کے لیے طور پر، حضور کو بھی بلایا، دونوں پہنچے، مگر جب حضرت موسیٰ کے پہنچنے کا ذکر کیا فرمایا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہم نے جگہ مقرر کر دی تھی کہ موسیٰ یہاں آ جانا، تم سے بات کر لیں گے، یہاں آ جانا، تم سے باتیں ہوں گی۔ تو جب حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا جب موسیٰ ہماری مقرر کی ہوئی جگہ اور وعدہ کے مطابق آ گیا، ہمارے وعدہ کے مطابق اس مقام پر آ گیا، اور پھر حضور کو بلایا تو حضور سے نہیں کہا کہ گئے، حضور کے لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گیا۔ تو ایک یہ کیفیت بھی ہوتی ہے لوگوں، اگر آپ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ توکل میں اور عبدیت اور عبودیت میں تو وہ ساتھ جو اس نے مصطفیٰ کو عطا کیا اس میں سے خیرات کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو اندازہ کریں عبدیت بندگی یہ لقب اتنا پیارا ہے کہ حضور کو شب معراج بھی عبد کہہ کے یاد کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اور پھر جب سارے مرحلے طے کرا کر مقام قاب قوسین او ادنا پر اپنی بارگاہ میں پہنچا لیا اور پردے اٹھا کر بغیر کسی واسطہ و جبرائیل کے براہ راست جب اپنے حبیب سے خطاب کیا تو وہاں بھی لقب دیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے بات کی اپنے بندے سے جو بات کی، اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ تو پتہ چلا کہ اس سے اونچی جگہ تو کوئی نہیں نا جی، تو وہاں بٹھا کر بھی وہ عبدہ ہی کہتا ہے، تو پتہ چلا کہ عبدیت سے اونچا مقام خدا کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے عبدیت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے جانوروں اور کافروں والی عبدیت سمجھی ہے؟ نہیں، ایک قاب قوسین او ادنا کے مقام کی عبدیت بھی ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اتنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فانی قریب، میرے بندے جب میری نسبت سوال کریں میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دو کہ قریب ہوں۔ تم میرے بندے بن جاؤ، عبادی میرے بندے بنو، اور میرے بندے کیسے بنو گے؟ اللہ کے بندے کیسے بنو گے؟ ایک خاص لفظ میں لطیف اشارہ ہے، اذا سألک عبادی انی، اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو میرا سوال کیا کرو۔ ہائے ہائے، میری بات سمجھو، میرے بارے میں پوچھا کرو کہ میں کہاں ہوں، میں کیسے ملتا ہوں، میں کس طرح ملتا ہوں۔ ہے کوئی جو میرا سوال کرے؟ آپ سمجھے بات؟ ہر کوئی مجھ سے سوال تو کرتا ہے مگر سوال اور شے کا کرتا ہے۔ سوال ہر کوئی اللہ سے کرتا ہے مگر سوال دیگر چیزوں کا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی تو مجھ سے میرا سوال بھی کرے۔ اذا سألک عبادی انی، کوئی مجھ سے میرا پوچھے۔ حضرت احمد بن حنبل سے، امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا کہ حضرت بشر حافی کے پاس آپ کیوں بیٹھتے ہیں
وہ تو ننگے پاؤں والا درویش ہے، عالم بھی نہیں ہے، اور شرق سے غرب تک پوری دنیا کے لوگ شریعت کا علم پوچھنے اور شریعت کا سوال کرنے آپ کے پاس آتے ہیں، شریعت کا سوال کرنے آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے شریعت کے بارے میں سوال کرنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، رب کے بارے میں سوال کرنے میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ جب لوگ چلے جاتے، حضرت بشر حافی کی مجلس سے ہر کوئی اپنی دعا دم درود کروا کے چلا جاتا اور اکیلے رہ جاتے، تو حضرت امام احمد بن حنبل ان کے قریب ہو کے پوچھتے حضرت بشر سے کہ کوئی اللہ کی بات سنا دو، اللہ کے ملنے کا ڈھنگ بتا دو، اللہ کیسے ملتا ہے؟ تو اللہ پاک وہ فرماتا ہے سألک عبادی انی، میرے بندے وہ ہیں جو باقی سارے سوال بھول گئے ہیں، جو باقی سارے سوال بولو نا بھول گئے ہیں، بس جدھر جاتے میرا سوال کرتے ہیں، ان کو فرما دو جو میرے سوال میں فنا ہو گئے، انہیں فرما دو فإنی قریب، اے میرے سائل بن جانے والوں سن لو، پھر میں قریب ہوں۔ پھر اگر تمہیں میرا ہی سوال یاد رہ گیا ہے اور باقی سب سوال ختم ہو گئے ہیں تو پھر میں تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کو ابدیت سے، اپنے بندوں سے لوگوں خواہش کرو ابدیت ملے، اس کے بندے بن جاؤ، اس تذلل کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ، اس انتہائی محبت کے ساتھ، اس اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کے ساتھ کہ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ سے یہ عرض کروں گا، اور اس سے قبل بھی حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے تو اللہ پاک نے، اور رو رہے تھے زار و قطار، تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جبرائیل پوچھو میرے محبوب سے کیوں روتے ہو؟ تو آقا آیت یہ پڑھ رہے تھے اللہ کے حضور کہ باری تعالیٰ ان تعذبہم فإنہم عبادک، بس اس کو پڑھتے اور زار و قطار روتے، اس کو پڑھتے اور روتے۔ کیا معنی ہے؟ معنی باری تعالیٰ اگر تم اپنی امت کی بات کر رہے تھے، یہ میری امت، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو دے لے، فإنہم عبادک، تیرے بندے، بس۔ اب اس میں توسل تھا، ہائے 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 ہائے، اس میں ابدیت کا توسل تھا، رب کی بارگاہ میں ان کی ابدیت کو پیش کر رہے تھے، مولا اگر تو انہیں عذاب کا فیصلہ کرے تو مالک عذاب دے لے، کیوں؟ فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، بس ایک لفظ چھوڑ دیا، تیرے بندے ہیں، معلوم تھا، اور اس کو بار بار پڑھتے اور زار و قطار روتے جاتے میرے آقا۔ پھر اگر ان کو عذاب دینا ہے تو مالک دے، فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں، یہ بار بار جو کہتے پھر تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا میرے مصطفیٰ سے پوچھ کیوں روتے ہو، چپ کر بات بتائیں کیا چاہتا ہے۔ جبرائیل امین نے آگے پوچھا، اللہ پاک نے پوچھا، حضور نے پھر یہ آیت پڑھ دی، اس لیے روتا ہوں، تیرے بندے ہیں مولا، تو عذاب دینا چاہتا ہے تو مالک ہے، کون روک سکتا ہے، تیرے بندے ہیں۔ اس نے کہا بات سمجھ گیا نا، پیغام پہنچانا تھا۔ اس نے کہا محبوب اللہ نے وعدہ فرمایا، محبوب رونا بند کر، نہ رو، آپ جو کہیں گے وہی کر دیں گے، جیسے راضی ہوں گے وہی کچھ کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو گویا اللہ کی بارگاہ میں عذاب سے چھٹکارے کے لیے، نجات اور بخشش کے لیے بھی حضور جس لفظ کو بار بار دہراتے تھے وہ تھے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تیرے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک جب بندوں کو نیک بندوں کے اوصاف گنواتا ہے تو ان میں التائبون العابدون الحامدون السائعون الراکعون الساجدون، توبہ کے بعد پہلی بات بندگی کی کرتا ہے کہ عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر رب کائنات کو جو محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ پھر اس کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب اگر یہ میرے بندے ہو گئے اور یہ سودا بندگی والا انہوں نے قبول کر لیا ہے اور میری بندگی میں آ گئے تو فرما دے نبئ، میرے ان بندوں کو خبر سنا دے، انی انا الغفور الرحیم، گھبراؤ نہیں، میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم فرمانے والا ہوں، میرے بندوں کو خبر سنا دے۔ پھر اس مخلوق میں خدا کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء میں سب سے بڑے مقرب مصطفیٰ ہیں۔ تو آپ انبیاء میں جب اللہ پاک کا طریقہ قرآن مجید میں جب ان کی کسی بڑی خوبی کا ذکر اللہ کرتا ہے، ان کے کمال درجے کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے، ان کی سب سے اعلیٰ درجے کی کسی پہلو کا، شخصیت کے عظیم پہلو کا ذکر کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، جو پہلو اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے
اور ان کے جس پہلو کو دنیا کے سامنے متعارف کروانا چاہتا ہے. جب کسی کلائمیکس کی بات کو بتانا چاہتا ہے خوش ہو کر, تو اس کے اللہ تعالیٰ کے اس وقت اپنے نبیوں کے ذکر کرنے کا ایک ڈھنگ ہے, ایک رنگ ہے, وہ بیان کرتا ہوں. ارشاد فرمایا سورہ اسراء بنی اسرائیل میں, ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا, یعنی مومن بنا کر عذاب سے بچا لیا تھا, ان کو ذکر کر کے بتا انہ کان عبدا شکورا, بے شک نوح میرا بڑا شکر گزار بندہ تھا. ہائے, اب ان کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نوح بڑے شکر گزار بندے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی جب حضرت موسیٰ کو بھیجتے ہیں سیدنا خضر کی ملاقات کے لیے, پیغمبر رسول خضر کی ملاقات کے لیے جاتا ہے, تو اس کا ذکر کرتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. موسیٰ اور یوشع بن نون دونوں چلے, جب اس مقام پر پہنچے جہاں جو دو دریا مل رہے تھے اور مردہ مچھلی جہاں زندہ ہو گئی تھی, فرمایا جب وہاں پہنچے تو ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا. اللہ کا بندہ ہو جانا ہے کوئی اس سے بڑی بات؟ ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا. پھر جب سیدنا زکریا علیہ السلام پر اللہ پاک مہربان ہوئے اور یحییٰ علیہ السلام کی نعمت سے نوازنے کا جب اللہ نے ارادہ کیا, تو وہ لطف و کرم کی انتہا تھی. جب دریائے رحمت ایزدی جوش پر تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے, تو اللہ کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے کس پر؟ اس کے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر. اب آپ ذرا یہ دیکھتے چلے آئیں کہ کس طرح وہ اپنے محبوب مقرب نبیوں رسولوں کا ذکر شان بندگی کے ساتھ کرتا ہے, اسے کتنا پیار ہے اس کیفیت کے ساتھ. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, جب حضرت مریم اٹھا کے لائیں اور قبیلے برادری اور گاؤں کے لوگ نے تانا دیا کہ بغیر باپ کے مریم بیٹا کہاں سے لائی ہو, تو حضرت مریم سے کہا مریم جواب نہ دینا, کہنا میرا چپ کا روزہ ہے, اسی بچے سے پوچھ لو, آنے والے سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے. وہ کہنے لگے اس سے کیسے پوچھیں, کبھی نو مولود بچہ بھی بولتا ہے, وہ پنگورے میں ماں کی گود سے بول پڑے, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھلوائی ہے عبدیت سے, میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر فرمایا بعد میں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا, مگر ہر شے سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جن کی بخشش کر دوں گا, جن کو جنت کے سدا بہار باغوں میں ٹھہرا دوں گا, ان کے لیے کہتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب, وہ جنت کے سدا بہار باغ جن پر کبھی خزاں نہ آئے گی, ان کا رحمان رب نے وعدہ کر دیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ بن دیکھے. پھر اللہ پاک انبیاء کا ذکر کرتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. انبیاء کو ہم نے انسانیت کا امام بنایا, پیشوا بنایا, اور ان کی طرف اعمال صالحہ کی وحی کی کہ وہ نماز کی اقامت کریں اور زکوٰۃ کا حکم دیں اور دیا کریں. اور یہ ساری تعریفیں کر کے اب انبیاء کے ذکر سے اللہ پاک خود محظوظ ہو رہا ہے اور کہتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, وہ ہمارے بڑے عبادت گزار تھے, وہ ہمارے بڑے عبادت گزار تھے. پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی, اپنے قرب کے راستے بتائے, بخشش و مغفرت کی راہیں بتائیں, اپنی رضا کی راہیں بتائیں, سارے راستے بتا کر آخر فرمایا رحمتم من عندنا وذکریٰ للعابدین, ہماری خاص رحمت ہے اور خاص عبادت گزار بندوں کے لیے نصیحت ہے. جنت کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں اور فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون, یہ زمین اللہ کے صالح بندے اس کے وارث بناؤں گا. اور اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا لقد آتینا داود وسلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. پیغمبروں کا ذکر کر کے انہیں عباد میں شامل کیا. پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ چیونٹی نے ایک بات کی, سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی, وہ کہا چیونٹیوں کو ہٹ جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تم مسلی نہ جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی, مسکرا پڑے.
اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ پر کتنا انعام کیا. اب اللہ تعالیٰ اس انعام کے شکر ادا کرنے کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا وادخلنی، اس نے کہا برحمتک فی عبادک الصالحین، مولا مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے. اور میرے حبیب آپ فرمایا کریں قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ان اللہ کے بندوں کے لیے ہے جن کو اس نے چن کر برگزیدہ بنا لیا. یعنی بندوں پر سلام ہوگا، بندوں پر سلام ہوگا. اور جب انبیاء کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب، ان کے بعد امت کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان بندوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنا مصطفیٰ کر لیا تھا، چنیدہ و برگزیدہ کر لیا تھا. پھر اللہ پاک نے انبیاء کا ذکر کرنا شروع کیا ایک ایک کر کے اور کہا سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین کے بعد، اور سلام ہو نوح پر اس ساری کائنات میں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. فرمایا سلام علی ابراہیم، اور پھر ساتھ کہا انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہو ابراہیم پر، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، موسیٰ اور ہارون پر سلام، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور ادھر ان پر رب سلام بھیج رہا ہے، ادھر انہیں اپنے مومن بندوں میں شامل کرنے کے سبب سے بھیج رہا ہے. اور پھر فرمایا سلام علی یاسین انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہو یاس پر، وہ بھی ہمارے کامل مومن بندوں میں سے تھے. اسی طرح ارشاد فرماتے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اب ہمارے بندے داؤد کا ذکر کر، ہر وقت توبہ رجوع کرنے والا تھا. فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. اور جانتے ہو سلیمان کیا تھا؟ میرا بڑا اچھا بندہ تھا. اطلاع کر دے امت کے ہر فرد کو أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، لوگوں تم نے میری بندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم میرے بندے ہو جاؤ، مجھے اپنے رب کی قسم میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. تم میرے بندے ہو جاؤ تو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ان کے لیے اللہ نے خوشخبری دی کہ قیامت کے دن کوئی خوف نہ ہوگا اور ان پر کوئی غم نہ ہوگا. رب کائنات نے ہر جگہ اور پھر جنت کا مالک بنانے کا ذکر کیا. فرمایا ہر جنتی کو جنت میں چشمے ملیں گے مگر صرف پینے کے لیے، مالک کسی کو نہیں بناؤں گا، مگر جو میرے بندے ہو گئے ہوں گے انہیں جنت کے چشموں کا بھی مالک بنا دوں گا اور کہوں گا خود بھی پیو، اور جن کو پلانا چاہتے ہو، جن کی اپنی رسائی ان چشموں تک نہیں، انگلی سے اشارہ کرو، چشمے تمہارے اشارے کے ساتھ دوڑتے پھریں گے. عینن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، کافور جنت کے چشمے اللہ کے بندے جدھر اشارہ کریں گے ساتھ جائیں گے. اور اختتام کیا اپنی طرف آواز دیتے ہوئے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تم نافرمانی کی زندگی بہت گزار چکے، مضمون ختم ہو رہا ہے، مجھ سے دور دور بہت بھاگ چکے، غفلت کی زندگی گزار چکے، ہلاکت کی زندگی گزار چکے، اب آ جاؤ اپنے نفس کو میرے ذکر سے مطمئن کر لو اور میرے ذکر کے اطمینان کی وادی میں آؤ، اور ارجعی الی ربک، اور پھر میری طرف لوٹ آؤ، رجوع خالص کر لو، میری طرف رجوع کامل کر لو، راضیۃ مردیہ، رجوع کر کے میری رضا حاصل کر لو، مجھ پہ راضی ہو جاؤ تاکہ میں تم سے راضی ہو جاؤں. تو دوستو یہ بڑا طویل مضمون ہے جس کے چند گوشے آج ابدیت کے میں نے بیان کیے. اتنا سمجھ میں آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو بدل لینے کے لیے کافی ہے کہ زندگی حقیقت میں بندگی ہے. بولیے زندگی حقیقت میں بندگی ہے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی ہے بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی ہے بندگی کے لیے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم شرمندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، آؤ بندگی کی زندگی طرف آ جائیں اور اللہ کے مقرب بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے سفر کا آغاز کر دیں. وما علینا الا البلاغ.